کہ حضرت عمر کی یہ شان تھی کہ اللہ حکم آیا، پھر ساری باتیں چھوڑ دی، قرآن کو سامنے رکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں، شاعر بڑا عجیب بیان کرتا ہے، شاعر کہتا ہے سودے کے لیے آج بازار گئے تھے ہم، سودے کے لیے آج بازار گئے تھے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار تھے ہم، پر میں جو خریدنے کے لیے گئے اسی کے ہاتھوں بک کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے یہاں سے نکلے دار ارقم کی طرف آ رہے ہیں، آگے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ حضرت عمر آ رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر سے فرمایا حضرت امیر حمزہ نے بھتیجا پریشان نہیں ہونا، اگر کہیں صحیح نیت سے آ رہا ہے تو آنے دیجئے، وگرنہ عمر کی تلوار سے عمر کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چچا ذرا حوصلہ کیجئے، آج عمر خود نہیں آ رہا، اسے لایا جا رہا ہے، آج یہ خود نہیں آ رہا۔ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آئے، آگے تلواریں کہیں گئی، قدموں میں گرے، فرمایا یا رسول اللہ وہ دشمنیاں، وہ ساری نفرتیں پہلے جو تھی ختم، اب بس کلمہ پڑھی آئیے گا اور مسلمان کیجئے۔ عمر آپ کا خادم بن کے آ گیا، عمر آپ کا غلام بن کے آ گیا، عمر مسلمان ہوئے۔ صحابہ کرام نے بڑی خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اٹھائی، وہ جو ابو جہل بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے انتظار کر رہا ہے، اس انتظار میں کہ جناب ابھی خوشخبری آنے والی ہے، ابھی خوشخبری آئے گی کہ اللہ کے پیغمبر کو ختم کر دیا۔ آواز پہنچی نہ کانوں میں، ادھر ہی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں مجھے ایسے شک پڑتا ہے عمر بھی میرے ہاتھوں سے گیا، عمر بھی غلام بن گیا، عمر بھی میرے ہاتھوں سے گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام اٹھے، عرض کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، ان کو میرا آنا اچھا نہیں لگا ہے، کدھر اٹھ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا عمر آپ کا آنا تو بڑا مبارک ہے لیکن نماز کا وقت ہے، تیاری کے لیے اٹھے۔ فرمایا یا رسول اللہ کس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا ادھر ہی ادا ہوگی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ بیت اللہ کس کے لیے؟ فرمایا بیت اللہ ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے، ہمارے لیے، لیکن عمر کیا کرے آپ کے جو ہے برادری والے وہ نہیں جانے دیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جناب یا رسول اللہ عمر بھی مسلمان ہو اور پھر بھی چھپ چھپ کے عبادت کی جائے، عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ آج بیت اللہ میں جا کے الگ اعلان نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ ذرا سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی، دو چیزیں دعا میں، اللہم اعز الاسلام، آگے بھی عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، دعا کا ایک حصہ۔ دوسرا بھی عمر بن الخطاب کہ عمر بن الخطاب مسلمان ہوں گے تو اسلام کو عزت ملے گی۔ ذرا آپ بتائیے گا میرے پیغمبر کی دعا مکمل قبول ہوئی یا آدھی قبول ہوئی؟ مکمل قبول ہوئی ہے تو میرے پیارے دوست کہاں گئے وہ جناب بڑے بڑے دانشور جو یہ کہتے نظر آتے ہیں عمر مسلمان تو ہو گئے لیکن اسلام پھیلا دی چس نہیں آئی؟ کہاں گئے وہ دانشور؟ یا تو کہیں کہ پیغمبر کی دعائی نعوذ باللہ قبول نہیں ہوئی، اگر ایک حصہ قبول ہوئے تو دوسرا بھی ہوا ہے جس کا عملی ثبوت اسی وقت سامنے آیا کہ سارے صحابہ کرام 40 کی تعداد میں موجود تھے لیکن ابھی تک علن اعلان دعوت کا کام شروع نہیں ہوا تھا، علن اعلان عبادت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آج یہ پہلا دن عمر کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے عزت اسلام کو دی ہے کہ میرے پیارے
بیت اللہ کے سامنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کی ہے۔ پھر بڑے عجیب طریقے سے نکلے دار ارقم سے، ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف میرے پیارے پیغمبر اور سامنے حضرت عمر فاروق تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول دیا میرے پیارے پیغمبر کو کہ عزت سے نوازا، کہ احترام کسے کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں، بیت اللہ شریف کے سامنے جیسے پہنچے ہیں حضرت عمر تلوار لیے، کہتے آؤ نہ کسی کی ہمت ہے تو عمر کا راستہ روک کے دکھا دے، آج اعلان نماز بھی ادا کی جائے گی اور اعلان جناب اسلام کی دعوت کا کام بھی شروع کیا جائے گا۔ پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، پھر صرف مکہ میں نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ آسمان کے ستارے اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس عمر نے جو اسلام کی عزت اور احترام دنیا کائنات میں پھیلائی ہے۔ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے گا، روتے کھڑے ہو جائیں گے یقین جانے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حسن جو میرے پیارے پیغمبر کا بڑا نواسا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا صاحبزادہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک ظاہری شکل عطا فرمائیں گے، اسلام اپنی شکل و صورت کے ساتھ میدان محشر کے اندر آئے گا اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آئے گا، بلکہ صرف رکے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے عرش میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مولا کائنات تو نے مجھے برحق مذہب بنایا لیکن دنیا میں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، اس انسان نے دنیا میں میرا تعارف کروایا، آج میں اسلام اس کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں کہ اس کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، مولا اسے جنت میں نصیب فرما اور داخل فرما۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرماتے ابھی دنیا کائنات اپنے حساب و کتاب میں الجھی ہوئی ہوگی کہ اسلام حضرت عمر کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ جی اور میرے پیارے کہنا بھی آسان ہے، اعتراض کرنا بھی آسان ہے، لیکن جب حقائق کی دنیا میں آئے گا تو حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ جی اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ کوئی جھوٹ بھی سرزد نہیں ہو سکتا، تو پھر مانا حضرت حسن کی اس بات کو کہ وہ فرما رہے ہیں ابھی دنیا کائنات کے لوگ حساب و کتاب میں الجھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو اسلام کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا۔ جی ہاں اسلام کو عزت دی، اسلام کو وقار ملا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جیسا عدل و انصاف۔ اللہ حدیث مبارکہ سنیے گا، فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پہ بھی اور اس کے دل مبارک کے اندر بھی حق کو رکھ دیا ہے۔ اور میرے پیارے یہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی عام آدمی بات نہیں فرما رہا، نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ فرما رہی ہے ذات اقدس کہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ کا شبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا حضرت عمر کی زبان پہ بھی اور حضرت عمر کے دل مبارک پہ بھی حق رکھنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ میرا پیغمبر فرما رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر پیغمبر کے صحابہ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے
جسے اللہ تعالیٰ محدث بناتے ہیں. فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں میں پیغمبر کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو محدث اور ملہم بنایا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا اس شخص کو محدث کہا جاتا ہے کہ جس کی رائے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں اس کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رائے کا خیال کرتے ہوئے شریعت کے احکامات کو نازل فرما دیتے ہیں. اس لیے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کما قال. فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا ہے تو نہیں، اگر کوئی بھی نبی بننے کے قابل ہوتا تو لکان عمر. فرمایا وہ حضرت عمر کے اندر ایسی خصوصیات تھی کہ جو نبی بننے کے لائق تھا. فرمایا میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو وہ میرا عمر نبی ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا. حدیث مبارکہ بھی قرآن مجید بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید میں 24 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں زمین پہ حضرت عمر بولے، عرش کریم سے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کا قرآن بنا کے پیغمبر پہ نازل فرما دیا. نمونے کے طور پہ جو بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں. قرآن مجید کا انداز پہلا پارہ ہے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پیارے پیغمبر فتح مکہ کا بات کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. جب پہنچے نا مقام ابراہیم پہ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عمر یہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نشان بنایا ہے، قدرت کا کرشمہ بنایا. جس پتھر پہ کھڑے ہوں گے پیارے ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. فرمایا اس پتھر میں پاؤں مبارک نقش ہوں گے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے پاؤں مبارک کے نقش کو رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افلا نتخذہ مصلی. یا رسول اللہ تو ہمیں پھر یاد نفل ادا کرنے چاہیے. آپ السلام خاموش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا. فرمایا میرے پیارے حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے گا. آج بھی قیامت تک کے لیے جو بھی بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا طواف جیسے ہی کرے گا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پہ ادا کرے گا. نفل آپ میں پڑھ رہے ہیں، قیامت تک آنے والا انسان پڑھ رہا ہے، لیکن ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں جا رہا ہے. کتنا بڑا جناب ثواب کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے. اور قرآن مجید کا انداز سنیے گا. غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا بڑا معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. بڑی فتح نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آئی اور جس میں 70 کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کفار قیدی بن گئے میرے پیغمبر کے پاس. اب قیدیوں کے بارے میں مشورہ شروع ہوئے، بتائیے گا کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے میرے رہا کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کربلا اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے، اس لیے ان سے فدیہ لے لیتے ہیں.
اور بھی مختلف قسم کی رائے آئی، مشورے آئے، ان میں سے ایک مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پایا، فرمایا یا رسول اللہ یہ کل بھی ہمارے دشمن تھے اور آج بھی ہمارے دشمن ہیں، اور انہوں نے اگر چھوڑ دیا تو مکہ میں جا کے پھر بھی انہوں نے ہماری دشمنی کرنی ہے۔ عمر کا فیصلہ یہ ہے، عمر کی تلوار ہو، عمر کا رشتہ دار ہو اور عمر خود اسے قتل کرے، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کی تلوار سے قتل کرایا جائے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی دشمنی مول لے کے پیغمبر کائنات کے مقابلے میں آئی ہے۔ بات ہے مشورے کی بات تھی، میرے پیارے پیغمبر کو مشورہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آ گیا، فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ ادھر سے آزادی کا اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام سورہ انفال اور آیت نمبر 67 کا 69 نازل فرما دی۔ الفاظ سنیے گا، فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی ارضہ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنگی قیدی آئے اور آپ ان کو قتل کیے بغیر چھوڑ دیں، فرمایا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، میرے پیغمبر آپ دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو چاہتا ہے۔ اگلی بات سنیے جو رب کائنات نے فرمائی، فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، فرمایا میرا پیغمبر اگر میں اللہ تعالیٰ یہ بات پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا، کون سی بات کہ میں نے اپنے پیغمبر کو عذاب نہیں دینا، میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ پہ عذاب نازل نہیں کرنا، اگر یہ میں بات پہلے سے مقرر نہ کر چکا ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو آج کے دن تمہارے اوپر میرا بڑا عذاب آ جاتا۔ آپ والسلام حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر آج کے دن عذاب آ جاتا تو حضرت عمر کے علاوہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا۔ جی یہ جناب انت لسان من اللہ عمر، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اور میرے پیارے عمر مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی زبان ہو، اللہ تعالیٰ زبانیں سوتے پاک ہے، کیا مطلب زمین پہ آپ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش کریم سے کوئی قرآن نازل فرما دیتے ہیں۔ بڑی مثالیں، بڑی مشہور بات سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، منافقین نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک، بکواس کرنے لگے، کہتے جناب نعوذ باللہ میرے پیارے پیغمبر کی بیوی اچھی نہیں ہے، فلاں فلاں کے ساتھ اس کے نعوذ باللہ غلط تعلقات ہیں، بکواس کرنے لگے۔ میرے پیارے پیغمبر بڑے مغموم ہو گئے کہ میری بیوی کے بارے میں یہ بکواس ہونے لگی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں، پھر میں بتاؤں میرے صحابہ اپنی ماں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مختلف رائے آئی، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا، پھر میں بتا میرے پیارے عمر کیا خیال ہے میری عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال فرمایا، یا رسول اللہ من زوجہ کہا، آپ کا نکاح حضرت عائشہ
کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، فرمایا عمر یہ نکاح تو اللہ تعالیٰ نے حکم سے اپنے کروایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی، فرمایا یا رسول اللہ جس اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کروایا کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ اچھی عورت نہیں ہے؟ فرمایا حضرت عائشہ کے بارے میں جنہوں نے بھی جو بھی بکواس کی ہے ما یقول لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یا رسول اللہ یہ حضرت عائشہ پہ بہت بڑا بہتان ہے، باقی منافقین کو میری تلوار کے حوالے کر دو، دیکھو کون ہے میری ماں کے بارے میں بکواس کرنے والا۔ میرے پیارے پیغمبر یہ الفاظ سن کے سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ میری پیاری عائشہ اگر بفرض محال آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں پیغمبر آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرما دے گا۔ الفاظ کیا فرمائے؟ فرمائے ان علمت بذنب فاستغفر اللہ۔ عائشہ اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فرمایا جب میرے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سنیے فرمایا پھر تو میرے وہ جو صبر کا دامن لبریز ہو گیا، میں نے صرف یہی الفاظ کہے یا رسول اللہ آپ پہ مجھے امید تھی کہ کم از کم آپ نے میرے بارے میں کوئی اچھی بات لے کے آؤ گے، آپ تو گواہی دو گے کہ میری عائشہ ایسی نہیں ہے، لیکن آپ خود مجھے کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے۔ میں کچھ بھی نہیں کہتی، میں اتنا ہی کہوں گی فصبر جمیل۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد وہ حضرت یعقوب نے بھی فرمایا تھا میں اتنا ہی کہتی ہوں، میں صرف اپنے رب کے سامنے اپنی شکایت رکھتی ہوں۔ کہتے میں بھی قدر ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے، جیسے ہی وحی کے آثار شروع ہوئے میں سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے چادر تان لی، وحی ختم ہوئی ہے، میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ مبارک سامنے آیا، پر میں جیسے ہی چہرہ سامنے آیا وہ چہرے کی رونقیں، وہ چہرے کی حشاشت بشاشت دیکھ کے میں عائشہ سمجھ گئی کہ رب کی طرف سے خوشخبری آ گئی میرے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر کے وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جو حضرت عمر فاروق نے فرمائے تھے، کیا فرمائے فلولا اس سمعتم قلتم ما یقول لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے پیارے پیغمبر وہ جو عمر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میری عائشہ پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور دنیا کائنات والوں جیسے میں اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہوں اسی طرح میرے پیغمبر کی بیوی ہر گناہ سے پاک ہے۔ جی وہ جو شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق کی زندگی کا آخر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور میں جاؤں میری اماں سے پوچھ لے آؤں، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو آپ کا حجرہ مبارک ہے تو مجھے وہاں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، فرمایا میرے اوپر میرے بیٹے عمر کا بڑا احسان ہے، فرمایا کہ وہ جب میں اوپر منافقین نے بہتان لگایا تھا تو میری وکالت کے اندر جو سب سے پہلے آئے وہ میرا عمر بیٹا ہی آیا تھا، پھر میں ان کے اس احسان کا بدلہ چکا رہی ہوں، پھر میں بالکل اجازت ہے میرے حجرے کے اندر میرے عمر بیٹے کو دفن کر دیا جائے۔ اور سنو میرے دوستوں، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، فرمایا قبر بھی بنا دی گئی لیکن اپنے بیٹے کو فرمایا جب میں
میں فوت ہو جاؤں میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد جا کے دوبارہ حضرت اما عائشہ سے پوچھنا، ہو سکتا ہے میری خلافت کی وجہ سے انہوں نے بات کہہ دی ہو، اگر بعد میں انکار کر دیں تو پھر مجھے دفن نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور میرے عبداللہ بن عمر بیٹے، میں نے یہ جگہ رکھی تو اپنے لیے تھی کہ میں ادھر دفن ہوں گی، لیکن حضرت عمر کے میرے اوپر اسلام کے اوپر اتنے احسان ہے کہ اس جگہ کو میں اپنے سے زیادہ حضرت عمر کا انتخاب کرتی ہوں۔ اور میرے پیارے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مثال سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے گئے، وہاں بڑے بڑے دشمن سامنے آئے، اور وہ دشمن جو اپنوں کے بھیس میں آئے، جی بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو اپنوں کی شکل میں آ جائے، اس سے تو نمٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا، گھر کا بھیتی لنکا جائے، جی کہ لنکا یہ علاقہ ہے نا انڈیا میں، وہ لنکا کی بربادی جناب اس وقت کے راجا کا اپنا غلام تھا جس نے لنکا کو برباد کروایا تھا، وہاں سے چلی گھر کا بھیتی لنکا آئے کہ جو گھر کا دشمن ہو اور پھر اپنوں کی شکل میں دشمن بن کے آ جائے، بھلا کون اس کے دشمنی سے بچ سکتا ہے۔ ادھر عبداللہ ابن ابی منافق ہے جو اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، آپ کے نام کی بنائے بھی لیتا ہے، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ پہ، لیکن اس سے پوچھ کر پیچھے سے جا کے وار کرتا ہے، پیچھے سے جا کے دشمنیاں پالتا ہے۔ غزوہ تبوک ہوا ہے، غزوہ خندق ہوا ہے، غزوہ احزاب، اسی عبداللہ ابن ابی نے تمام پر کفار مکہ کو اٹھایا تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کو اسی نے اٹھایا تھا، مدینہ کے آس پاس رہنے والے عیسائیوں اور یہودیوں کو اسی نے مسلمانوں کے خلاف بھاڑ کے سب کو اکٹھا کیا تھا، جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا، اتنے بڑے لشکر آ گئے کہ مسلمانوں کے دلوں تک آ گئے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، فرمایا بڑے سختی لائے گئے مومنوں، بڑی سختی سے انہیں میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ یہ نہیں منافقین کا کردار تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے، اور اس کا اپنا سگا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ میرے پیغمبر کا سچا صحابی ہے، میرے پیارے پیغمبر کا سچا صحابی ماننے والا ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر واپس آ رہے ہیں، وہ سورۃ المنافقون بھی جس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ انصار مدینہ اور مہاجرین کی چھوٹی سے بات میں تھوڑی سی چکرش ہوئی، میرے پیارے پیغمبر نے آگے بات کو ختم کر دیا۔ اب عبداللہ ابن ابی نے تحریک چلائی، کہتے ہیں یہ اوپر سے آئے، آگے یہاں جناب سردار بن گئے، چلو کیوں نہ ایسا کرے، مدینہ منورہ میں ہم جا کے ان سارے کے سارے مسلمانوں کو ہم مدینہ سے نکال دیتے ہیں، میں مدینہ کا بڑا معزز آدمی ہوں، میں بڑا سردار ہوں۔ سورۃ المنافقون سنیے گا، فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لنخرجن الاعز منها الاذل، فرمایا میں بڑی عزت والا ہوں، نعوذ باللہ، میرے پیارے پیغمبر کے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے، کہتے ہیں وہ پیغمبر عزت والا نہیں ہے، میں عزت والا ہوں، میں مدینہ میں جا کے اس عزت والا جو نہیں ہے میں اس کو مدینہ سے نکال دوں گا۔ یہ انہوں نے اپنی پلاننگ تیار کر لی۔ اب یہ سارا پلان تیار کر کے عبداللہ ابن ابی اپنے جتنے بھی دوست احباب منافقین ہیں ان کے ساتھ مل کے مدینہ کی طرف پہلے آنے کی کوشش میں کہ میں پہلے جاؤں گا، مدینہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے مسلمانوں کو ادھر سے ہی پیچھے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ بیٹا حضرت عبداللہ جو میرے پیغمبر کا سچا صحابی ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے والد کے بارے میں یہ ان کی ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، پتہ
نے میرے والد نے بکواس کی ہے آپ کے بارے میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے والد کو قتل کرا دیں. یا رسول اللہ میں ایک آپ کی منت کرنے آیا ہوں, اگر میرے والد کے قتل کا حکم آ جائے کسی اور کو نہ کہنا. یا رسول اللہ یہ بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کو قتل کرے گا, ہوتا کون ہے جو آپ کی عزت کے بارے میں بکواس کرے. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مہرن یا عبداللہ, او میرے پیارے عبداللہ ذرا حوصلہ کر صبر کر. لیکن صبر نہیں آیا, تلوار لے کے سب سے پہلے مدینہ کے صدر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور ادھر سے اس کے والد اور اس کے ساتھی بھی اپنے ارادے کے ساتھ پہلے پہلے آ رہے ہیں. جیسے ہی دروازے سے گزرنے لگے حضرت عبداللہ نے تلوار سے راستہ روک دیا, کہتے پیچھے ہو کے کھڑا ہو جا, خبردار خبردار میرے پیغمبر سے پہلے ایک قدم بھی آگے نہ رکھنا مگر میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا. باپ کہتے ہیں عبداللہ خیال کر میں تیرا والد ہوں, وہ تیرا والد تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں تیرے جیسے باپ لاکھوں پیغمبر کے جوتے مبارک پہ میں قربان کر دوں, جان کی ضرورت ہے تو پیچھے ہو کے کھڑا ہو جا. یہ سارے لوگ سائے پہ کھڑے ہیں, پیچھے میرے پیارے پیغمبر ہے. دیکھا نا حضرت عبداللہ کا غصہ, ہاتھ میں تلوار ہے. میرے پیارے پیغمبر آگے آئے, آج وہ سینے سے لگایا فرمایا عبداللہ حوصلہ کر یار حوصلہ کر, چھوڑ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا, جب آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. بہرحال یہ سارے مدینہ میں آ گئے, کچھ دن گزرے, یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار مر گیا. جب مرنے لگا وصیت کرتا ہے بیٹے کو, کہتے یار میرا جنازہ اللہ کے پیغمبر سے پڑھوانا. جی پتہ تھا نا کہ ساری زندگی پیغمبر کی دشمنی ہے, ساری زندگی پیغمبر کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہیں. اب کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑے گا. اگر وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرا جنازہ پیغمبر پڑھائے تو کم از کم سارے جنازہ تو پڑھ لیں گے. اب یہی حضرت عبداللہ, آخر والد تو والد ہوتا ہے, والد تو والد ہوتا ہے. میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے, آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا ہے, ذرا آپ تشریف لائیے گا اور دعا کیجئے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے والد کو معاف فرما دے. اور آج ہمارے ملک میں بھی یہ پچھلے دن آئی صاحب نے مجھے خبر بھیجی جی کہ وہ حافظ قرآن بیٹا تھا, اس نے باپ کو قتل کر دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین کی سچی سمجھ اور دین کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف حافظ قرآن بناتے ہیں, اس کو دین کی سمجھ نہیں دیتے. لوگ سمجھتے ہیں جو حافظ بن گیا بس وہ سب کچھ بن گیا. حافظ بننا آنا اور عظمت کی بات ہے, لیکن حافظ ایسی اس کی مثال ہے جیسے طوطے کو کوئی چیز آپ رٹا لگوا دیتے ہیں, کوئی بات یاد کروا دیتے ہیں, طوطے کو نہیں پتا گالی ہے یا کلمہ ہے, اسے کو نہیں پتا. حافظ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی عظمت نہیں ہے, بات کو سمجھنا. جی عظمت نہ عظمت ہے, قرآن یاد کرتا ہے, شان ہے, عظمت ہے, مقام ہے, مثال ہے, لیکن عالم سے تو آگے نہیں ہے. دین کی سمجھ آئے گی جب آپ عالم بنیں گے, دین کی سمجھ آئے گی جب آپ علم حاصل کریں گے. بہرحال تو میرے پیارے اپنی اولاد کی دینی تربیت کو غور کریں, بدلنا ایسے حالات سامنے آئیں گے جیسے اب آپ دیکھ رہے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا میرا صحابی بڑا پریشان ہے, آپ نے السلام والسلام نے حضرت عبداللہ کی دل جوئی کے لیے اپنا کرتا مبارک قمیض مبارک بھی اتار کے دیا, فرمایا جاؤ اس میں کفن دے دو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر خود تشریف لائے, آگے عبداللہ ابن ابی منافق کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا ہے اور فرمایا چلو صفے سیدھی کرو, عبداللہ کے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اب صفے سیدھی ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں پہلے صف میں. جیسے ہی جنازے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور آگے ہو کے کہتے یا رسول اللہ هذا المنافق, یہ تو منافق نہیں ہے. اور اس کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار,
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ نے اسلام نے فرمایا عمر حوصلہ کر یار، حوصلہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آ جائے۔ میرے پیارے پیغمبر جنازہ پڑھا رہے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، کیا فرمایا میرے پیغمبر؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے پیارے پیغمبر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 70 دفعہ بھی میرا پیارا تو دعا کرے گا، میں نے اسے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر قربان جو رحمت کائنات میں فرمایا میرے پیارے صحابہ اگر اللہ تعالیٰ اگلا حکم نازل نہ فرماتا تو میں اس کے لیے 70 نہیں بلکہ 71 دفعہ بھی دعا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر ان میں سے کوئی بھی مر جائے آپ نے کسی ایک کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، جنازہ تو دور کی بات ہے ان کی قبر پہ جا کے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ جی تو یہ پیچھے بات کس کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن بنا کے پیغمبر پہ نازل فرما دیا۔ 24 مقامات اور بس 3-4 میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی وہ اعلیٰ شخصیت ہے، وہ عرفہ شخصیت ہے، وہ عظمتوں والی شخصیت ہے کہ ان کے بعد اس پائے کا بندہ دوبارہ دین اسلام کی تاریخ میں نہ آ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات شہادت ہو گئی اور شہادت کے وقت صحابہ اکرام بڑے مغموم ہیں اور حضرت عمر کی جسم مبارک لاش مبارک پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک صحابہ کے پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، کہتے ہیں کاش کہ اللہ کے سامنے میں ایسا نام اعمال لے کے جاؤں جیسے یہ مرنے والا لے کے جا رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ بات کہنے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا عمر جیسا تو نام اعمال لے کے جا رہا ہے، علی کی بھی خواہش ہے کہ کاش کہ تیرے جیسا نام اعمال میرا بھی بن جائے اور انہی نیکیوں کی بدولت کو، انہی شان اور عظمت کی بدولت کو حضرت علی نے اگر اپنی بیٹی کے لیے داماد چنا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق کو چنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔